اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین و سامعین. حضرات، پچھلا جو ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کیا تھا ایولیوشن آف مین کائنڈ کے سلسلے سے، وہ تقریباً 1.5-2 مہینہ ہو گیا. اس میں کافی گیپ ہو گیا، اس لیے کہ میں ملک سے بھی باہر تھا اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کا اگلا ایپیسوڈ ایولیوشن آف مین کائنڈ کا اپلوڈ نہیں کر سکا. لیکن اب میں کر رہا ہوں، جس میں 2-3 اس کے ایپیسوڈ ہوں گے ایولیوشن آف مین کائنڈ کے، یعنی انسانی ارتقاء کے سلسلے سے کہ وہ کب سے کہاں سے شروع ہوا اس آدم کے دور کا، مطلب کہاں سے لوگ نکلے اور کہاں کہاں پہنچے. اس سلسلے کا میں ایک ایپیسوڈ اب اپلوڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو وہ چھوٹا ہی ہے 16 منٹ کا. اس کے بعد پھر دوسرا، اور اس کے بعد ایک بیت اللہ کی تاریخ کے سلسلے سے جو بھی وہ بھی ایولیوشن آف مین کائنڈ سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، وہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. تب آپ کو ان سے پتہ لگے گا کہ لوگ کہاں کہاں سے کیسے کیسے پھیلے اور کہاں تک پہنچے. یہ سلسلہ اب انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا. اور اس کے بعد پھر اور ہسٹری آف اسرائیل، بنی اسرائیل، اور ہسٹری آف بنی اسماعیل، یہ بھی آگے آئیں گے. پھر انشاءاللہ سائنس کے ریلیٹڈ بات ہوگی. اللہ حافظ. اور بس اس کو میں اسی لیے میں نے یہ حاضر ہوا ہوں کہ یہ گیپ ہو گیا تقریباً 2 مہینے کا، لیکن اب انشاءاللہ کنٹینیوٹی رہے گی. اللہ حافظ. ایولیوشن آف مین کائنڈ کے پارٹ 1 میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح حضرت نوح کی کشتی میں ان کے 3 بیٹے اللہ نے سوار کیے، جن کا سام، حام اور یافس نام تھا، اور یہ مختلف جگہوں پر علاقوں میں آباد ہوئے، اور ان کی اولادوں نے کیسے کیسے سلطنتیں اور بادشاہتیں قائم کیں، اور کیسے کیسے انہوں نے ملک بنائے، جس میں کہ فارس جو کہ آج پرشیا اور ایران کہلاتا ہے وہ بھی تھا، اور مصرائین کے نام پر وہ بسا. ایسے مختلف انہوں نے بہت سلطنتیں قائم کیں اور دنیا میں پھیلیں، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. اب بتانا یہ ہے کہ جب حضرت ادریس نے پانی کی کمی کی وجہ سے مکہ چھوڑا اور وہ جا کر کے بابل میں قیام کیا انہوں نے، تو وہیں سے انہی کے اولادوں میں حضرت نوح آئے تھے 3rd پشت میں، جہاں یہ واقعہ ہوا. اور وہ وہاں سے نکلے حضرت نوح. فلڈ جو ہوا، جو طوفان آیا، اس میں ناؤ سے سوار ہو کر کے نکلے تھے، جس کا پورا واقعہ آپ لوگوں حضرات کو معلوم ہے، اور جو میں پچھلے چیپٹر میں اپنے اسی پارٹ 1 میں بتا بھی چکا ہوں. اب اس چیپٹر میں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ عرب جو تھے وہ جہاں وہاں سے نکلے ہیں، تو یہ کون عرب تھے اور کیسے کیسے دنیا میں پھیلے، اور انہی عربوں کو کلاسیفائڈ کیا گیا. یہ ایک تین حصوں میں تاریخ نے ان کو بانٹا ہے اور کلاسیفائی کیا ہے. جو یہ عرب، ویسے تو دنیا میں اسلامی نقطۂ نظر سے، یعنی کہ ہم اس پرسپیکٹو سے ہی مانتے ہیں کہ جو بھی آج آبادیاں ہیں وہ سب عربوں سے ہی نکلی ہیں، سب عرب سے ہی نکلی ہیں، اور وہ اوریجنلی مولتِ جنہیں کہنا چاہیے وہ عربی ہی ہیں. بہرحال اب جو یہ عرب جو وہاں سے نکلنا شروع ہوئے، تو ان کو تاریخ نے 3 حصوں میں بانٹا، کلاسیفائی کیا، جس میں پہلے ہیں عرب بادیہ. یہ وہ عرب ہیں جن کو ہم بدو اور بدوی بھی کہتے ہیں، اور یہ لوگ مکے سے نکل کر جہاں بھی پانی مل گیا وہاں پر یہ ٹھہر گئے، اور چادر نشین کہلائے، اور چادر یا تمبو یا ٹینٹ جن کو کہتے ہیں اس میں رہتے تھے اور اس میں بسا کرتے تھے. دیکھا جائے تو عرب کے معنی ہی ہیں گھومنے پھرنے والے، صحرا نشین اور سیاہ رنگ کے لوگ. تو یہ وہیں پر مقیم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے چادر نشین کہلائے، صحرا نشین کہلائے، اور وہاں بسے. دوسرے ہیں عرب حضری. یہ وہ لوگ ہیں جو ساحلوں پر جا کے ٹھہرے اور اس زمانے کے حساب سے گھر بنا کر کے رہنے لگے، جبکہ عرب بادیہ گھر بناتے نہیں تھے. یہ گھر اس زمانے کا جو بھی کہیے پکے کچے جو مکان تھے، وہ باقاعدہ گھر بنا کر کے وہاں بس گئے اور وہیں آباد ہو گئے. لیکن انہوں نے اپنا کوئی قبیلہ والا سسٹم نہیں اختیار کیا. وہ وہاں بستے چلے گئے اور دھیمے دھیمے انہی سے شہر بن کے چلے گئے.
اس کے بعد جو تیسری قسم کے لوگ آئے وہ ہیں عرب بدوی. یہ وہ ہیں جو ساحل پر جانے ساحل جانے پر بھی نہیں رکے، ساحلوں پر رکے نہیں، اور یہ آگے چلتے رہے. یہ بھی صحرا نشینوں کی طرح رہنے لگے. انہیں عربوں میں لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے دھیمے دھیمے قبیلہ سسٹم قائم کیا اور قبیلے بنا کے رہنا شروع کیا. تو ایک گروپ بن گیا جس کو قبیلہ کہا جانے لگا، اور اسی میں جو ان میں سب سے طاقتور اور سب سے قابل اور قابل آدمی ہوتا تھا، اس بزرگ کو انہوں نے اپنا ایک طرح سے سردار بنایا، جس کے لیے ایک لفظ آیا وجود میں جس کو شیخ کہتے ہیں. تو وہ شیخ لفظ وہیں سے شروع ہوا کہ قبیلوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ہوشیار، اور جو اس زمانے کے حساب سے پڑھا لکھا کہیے جو بھی تھے، وہ شیخ کہلائے اور وہی اس کے سردار بنے. دھیمے دھیمے یہ شیخ ایک اپنا قبیلہ بناتے گئے، اور اس میں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے یا قبیلے کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیکیورٹی فورس، جس کو آج کہیے کہ سپاہی کہیے یا اپنے فوجی کہیے، وہ انہوں نے ایک تیار کیا تاکہ وہ قبیلے کی حفاظت کرتے تھے جنگلی جانوروں سے بھی، اور دیگر جو جنگلی یا وہ زمانے کے صحرائی ڈاکو ہوا کرتے تھے ان سے اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ قائم کیا، اور یہ قبیلہ سسٹم وجود میں آنا شروع ہوا. اور انہوں نے ہی وہاں کے جس علاقے میں بسے وہاں کے جانوروں کا، یا اگر سمندر نزدیک ہے تو وہاں پر مچھلیوں کا شکار کر کے اپنے قبیلے کی لالن پالن کیا، اور ان کو اس میں وہ ان کے لیے اس کا ایک ریونیو سسٹم بھی بنا. دھیمے دھیمے وہ جو سیکیورٹی تھی وہ فوج کہلانے لگی اور مضبوط اور مالدار ہوتے چلے گئے، اور جو زرخیز زمینیں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لیتے چلے گئے، اور وہ زمینیں جو ہیں پھر اس سے انہوں نے اپج بھی شروع کی. لیکن اس زمانے میں کوئی باؤنڈری وہ نہیں تھے، جتنا علاقہ وہ گھیر لیتے تھے وہ ان کے قبیلے کا علاقہ ہو جایا کرتا تھا. بعد میں یہ قبیلے کے سلسلے میں ان کی لڑائیاں، ایک قبیلہ یہاں آباد ہو گیا، دوسرا قبیلہ کہیں نزدیک دوسری جگہ آباد ہوا، پھر ان میں جو ہے اپنے وجود کی لڑائیاں شروع ہوئیں. اور یہ لڑائیاں جو ہے مینلی جو تھیں وہ جو بھی اس زمانے کا زر تھا وہ ایک دوسرے سے چھیننے میں یا اس کو فتح کرنے میں لگ جاتے تھے. زن اور زمین. زن بھی اس زمانے میں ایک کمیونٹی ہی مانی جاتی تھی، اس کو پانے کے لیے بھی یا ان کے لیے بھی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، اور زمین کے لیے تو ہوا ہی کرتی تھیں، کیونکہ جو بھی جتنی زیادہ زمین لے گا وہ علاقہ جتنا بڑا ہو جائے گا، وہ قبیلہ اتنا ہی مالدار اور وہ اسٹیبلش سمجھا جاتا تھا. تو یہ قبیلہ سسٹم وہاں سے شروع ہوا اور یہ چلنے لگا. لیکن بعد میں جو شیخ جو تھے وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ اس کو وراثت میں کیوں نہ شامل کر لیا جائے. تو پہلے تو اس کے مرنے کے بعد یا اس کے بوڑھے و کمزور ہو جانے کے بعد کوئی بھی شخص اس میں سے دوسرا آدمی جو قابل اور ہوشیار اور جو طاقتور ہوتا تھا اس کو چنا جاتا تھا، جو کہ سردار بن جاتا تھا یا شیخ کہلاتا تھا. لیکن بعد میں یہ سلسلہ ان کے شیخ کے یا سرداروں کے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ طاقت جو ہے یہ ہم اپنی وراثت میں ہی کیوں نہ شامل کریں. تو انہوں نے اپنے وارث اپنی اولادوں کو اور اپنے بھائی بھتیجوں بیٹوں کو ہی بنانا شروع کر دیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً کم و بیش آج بھی قائم ہے کہ وہ بادشاہتوں میں مطلب اولاد در اولاد چلتا ہے، جو بادشاہتیں کہلاتی ہیں سلطنتیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ڈیموکریسی میں بھی جہاں جہاں ہیں وہاں پر بھی کم و بیش یہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی وجود میں ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کوشش کرتا ہے کہ وہ طاقت جو اس کے پاس تھی وہ اپنے بیٹے کو کسی طرح سے بھی، اب تو ڈیموکریسی ہے تو الیکشن کے ذریعے یا دوسرے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے اس کو پاورفل کرتا ہے اور اس کو اقتدار دلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ آج بھی ہو رہا ہے. اور یہ سلسلہ قائم ہو گیا تھا حضرت ابراہیم سے تقریباً 1000 سال پہلے سے ہی یہ قبیلہ سسٹم شروع ہو گیا تھا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو لوگ ساحلوں پر یا ایک جگہ بس گئے تھے، جنہوں نے اپنا شہر بسا لیے، جو
کہ ایک جگہ مقیم ہو گئے تھے، تو ایسے ایسے بھی قبیلے کہیے کہ جنہوں نے شہر بنا لیے، اور جیسے اولاد جیسے قوم عاد یا قوم سمود ہے، تو قرآن میں تو ذکر ہے کہ ایک شہر ارم جیسا وہ شہر ستون والا، گنبدوں والا، انہوں نے قائم کر لیا تھا۔ کتنا بڑا شہر تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور لیکن وہ اتنا غرور، گھمنڈی اور خدا کے ہی مقابلے میں آ گئے کہ حضرت ابراہیم سے تقریباً 900 سال پہلے اللہ نے ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیا، اور وہ شہر ارم بھی ختم ہو گیا اور یہ قومیں بھی ختم ہو گئیں۔ لیکن یہ جو قبیلوں کا سسٹم تھا، دھیمے دھیمے یہ سسٹم ہی جو ہے ریاستوں میں تبدیل ہو گئے، اور اپنی اپنی ایک ریاستیں انہوں نے پھیلاتے ہوئے بنا لی، اور یہ ریاستوں کے جو بادشاہ کہیے، بادشاہ تو نہیں کہیے، لیکن جو اس کے سربراہ اور اس کے سردار ہوتے تھے، وہ بعد میں وہی امیر اور یا نواب کہلانے لگے، جنہوں نے اپنے اپنے رجواڑے قائم کر لیے۔ تو یہ جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، تو تقریباً 584 رجواڑے ہندوستان میں تھے، جو کہ آزادی کے وقت 564 رہ گئے تھے، اور یہ پرنسلی اسٹیٹس کہلاتی تھیں، جن کو کہ آزادی کے بعد سردار پٹیل اور نہرو نے ختم کیا، اور یہ ریاستی سسٹم ختم ہوا۔ یہ تقریباً اتنے ہندوستان میں 40% کی لینڈ پر اتنے حصے پر ان کی ریاستیں قائم تھیں، اور باقی حصوں پر پھر وہ بادشاہتیں اور سلطنتیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ لیکن جو عرب حضری تھے، وہ اس وقت ایک جگہ پانی اور زمین کی دستیابی کی وجہ سے ٹھہر گئے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ شہر بسائے، اور زمین گھیرتے چلے گئے، اور شہر بشہر بساتے چلے گئے۔ یہ لوگ تھے جنہیں پوری سلطنتیں اور بادشاہتیں قائم کیں، لیکن اس دور میں کوئی بھی ملک کی کوئی ٹیریٹری یا ڈیفائنڈ باؤنڈریز نہیں ہوتی تھیں، اور اسی لیے آج تک بہت سی جو سیمائیں ہیں، بہت سی جو ٹیریٹریز ہیں، وہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے آج بھی جنگیں قائم ہیں یا ہو رہی ہیں۔ یہ چائنا اور ہندوستان کے درمیان بھی جو ہے وہ باؤنڈری یا ٹیریٹری کا ہی جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں تک ہے، یہ کہتے ہیں ہماری وہاں تک ہے، اور اسرائیل اور پیلسٹائن میں بھی یہی جھگڑا ہے۔ زیادہ تر آپ ملکوں میں دیکھیں گے کہ وہ باؤنڈریز یعنی ٹیریٹریز کے جھگڑے جو ہیں، وہ سیماؤں کے جھگڑے آج بھی قائم ہیں، اور چونکہ زمین کی اب بہت زیادہ کمی محسوس کرتی ہیں بادشاہتیں، یا اپنے آپ کو پھیلانا چاہتی ہیں، جیسا کہ پرانے زمانے میں قبیلے کیا کرتے تھے، وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اس کے لیے جنگیں اور وارس ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ شہر اور قبیلہ سسٹم تو رسول اکرم تک کے زمانے میں مکے میں کتنے زیادہ قبیلے تھے جو بسے ہوئے تھے مختلف، ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور انہی قبیلوں کے جھگڑے وہاں بھی تھے۔ تو یہ قبیلے جو بسے، جو کہ عرب تھے، یہ سب تھے تو عربی، اور جو عرب عرب حضری کہلاتے تھے، یا عرب بدوی کہلاتے تھے، یہ ہیں جنہوں نے قبیلے سسٹم چالو کیے یا قبیلہ سسٹم بنا کے رہنے لگے، اور عرب حضری جو تھے وہ شہروں میں بسے، اور شہر انہوں نے قائم کیے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی اگر دیکھیں تو یہ دوسری شکل میں ہے قبیلے، جو قوم و قبیلوں کا سسٹم آج بھی چل رہا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سب جو ہے عربی ہی ہے، دنیا میں جو کہلائے جاتے ہیں یہ عرب سے نکلی ہوئی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مکہ معظمہ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، جو مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں اور مختلف جگہوں پر پھیلے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یا میری سمجھ نہیں آتا کہ وہ بھی عرب اوریجنلی رہے ہوں گے، اور اسی لیے یہ اپنے آپ کو بالکل الگ مانتے ہوئے سناتن دھرمی کہتے ہیں۔ سناتن دھرمی معنی ایٹرنل ریلیجس۔ تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قدیمی ہندو جو حضرات ہیں، وہ بہت ان کے جو طور طریقے ہیں وہ کسی بھی جو یہ سامی نسلیں ہیں ان سے میل نہیں کھاتے، یعنی کہ نہ یہ یہودیوں سے میل کھاتے ہیں، نہ عیسائیوں سے، نہ ہی مسلمانوں سے۔ ان کا قدیمی سلسلہ
ایسا لگتا ہے کہ جو اس دور کے حضرت آدم ہیں اس سے بھی قبل کا ہے، اسی لیے اپنا آپ کو سناتنی کہتے ہیں، اور ان کے طور طریقے بھی ہو سکتا ہے پچھلے آدم کے دور کے چلے آ رہے ہوں، اور وہی ان کا لائف اسٹائل ہے، اور ان کے طریقے جو ہیں کھانے پینے رہنے کے دوسری قوموں سے بہت مختلف ہیں۔ اور یہ کیونکہ حضرت آدم کا ہم مانتے ہیں کہ 12 سے 15 ہزار سال قبل یہ والے آدم آئے تھے، تو ممکن ہے کہ یہ پچھلی دور کے آدم کے فالوور ہوں، کیونکہ ان کے جو مذہبی تمام کلچرلی اور مذہبی جو طور طریقے ہیں وہ ان تینوں سامی نسلوں سے تو میل نہیں کھاتے۔ بہرحال یہ ضرور لگتا ہے کہ ہاں ان کے اس دور کے بھی ان کے ہادی اور ان کے پیغمبر و نبی آئے ہوں گے، جو اس دور میں بھگوان شری کرشن کا دور جو ہے وہ اسی آدم کے دور کا لگتا ہے، وہ 4-5 ہزار سال پرانا ہے، جن کے وجود کی اور جن کے جو لڑائی ہوئی ہیں وہ آج بھی جگہ موجود ہیں، اور وہ علاقے جہاں یہ سب وہ ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو ان کا پیریڈ جو ہے وہ ضرور اسی دور کا معلوم ہوتا ہے، انہی آدم کے دور کا، لیکن اور جو پرانی کہانیاں ہیں وہ ممکن ہے کہ پچھلے آدم کے دور کی ہوں، اللہ عالم صحیح کیا ہے صحیح نہیں معلوم کہا جا سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ دنیا میں باقی جو آبادیاں پھیلی ہیں، جو 3 طرح کا میں نے کلاسیفیکیشن بتایا کہ یہ عرب کے 3، عرب بدوی اور عرب حضری اور عرب بادیہ، یہ تینوں جو ہیں وہ اسی دور کے عرب ہوئے ہیں، اور یہیں سے آبادیاں پھیلی ہیں ساری دنیا میں، اور یہی مانا جائے گا کہ سب سے زیادہ نسلیں جو ہیں سامی نسلیں ہیں، جو غیر سامی نسلیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی انہی سے نکلی ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اور کچھ جگہ کچھ ممالک ایسے ہو سکتے ہیں جو ان سے نہ بھی ہوں، اور ان کا اپنا جیسے میں نے بتایا کہ ہندوستان مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ اس سامی نسل میں سے تو نہیں ہے، لیکن وہ اس دور کے یا اس آدم کے دور کے بھی نہیں معلوم، واللہ عالم۔ اب آگے جو ہے سلسلہ ابھی جاری رہے گا، جس میں ایک تاریخ کعبہ کے سلسلے سے میں ایک چیپٹر کروں گا، جس میں یہ اور جو میں لٹریچر میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے حاصل کی ہے نالج، وہ یہ ہے کہ وہ کب سے شروع ہوا اور کیوں مکے کی سرزمین پر قائم ہوا، اور کیسے وہاں حج کا سلسلہ شروع ہوا، انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں۔ وعلیکم السلام۔